اللہ کے عذاب سے بچنے کا طریقہ اللہ اپنی کتاب میں واضح طور پر بیان کیا ہے۔ برادر سوچئے، غور کیجئے، اللہ فرماتا سورہ انعام میں یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، اے جن و انس کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے، میری کتاب پڑھ کے نہیں سنائے، تم کو نہیں ڈرایا جن سے؟ بولیں گے ہاں پروردگار۔ اس کے بعد فرمایا یہ میرا وہ قانون ہے، کیونکہ اگر میں اس قانون کو نہیں اپناتا، ان کی ہدایت کے لیے کتاب اور پیغمبر کو نہیں بھیجتا، تو میں ان کو عذاب بھی نہیں دے سکتا تھا۔ چنانچہ فرمایا ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، اگر بندے میرے غافل ہیں میرے عذاب سے تو میں ان کو عذاب نہیں دیتا۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ اللہ تعالیٰ سوچئے، سورہ انفال میں فرماتا ہے جب مشرکان عرب دعا کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے کہ اے پروردگار، اے اللہ یہ محمد کی باتیں تیری ہے تو ہم پر فتنوں کی بارش برسا اور دردناک عذاب دے۔ اس کے جواب میں اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ اللہ کی شان نہیں جس جگہ پیغمبر ہو وہاں عذاب دے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، فرمایا کہ اللہ کی شان نہیں جس جگہ کے لوگ توبہ استغفار کرتے ہوں ان کو عذاب دے۔ قانون عذاب عرض کر رہا ہوں میں اسی بات کو اللہ تعالیٰ سوچئے، جہاں پیغمبر ہے وہاں عذاب نہیں آتا۔ سورہ ہود میں فرمایا ما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، تیرے پروردگار کی یہ شان نہیں کہ اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرے جس میں اصلاح کرنے والے موجود ہوں۔ نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں، اصلاح کرنے والوں کی موجودگی میں عذاب نہیں، پھر کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ سوچنا چاہیے نا۔ یہ واقعہ اللہ اپنا قانون ہی نہیں بیان کیا، تاریخی حقائق بیان کیا ہے۔ 8 قوموں کا ذکر کیا ہے سورہ شورى میں، سورہ اعراف میں، سورہ انبیاء میں، دوسری جگہ پہ۔ غور کیجئے، ہر قوم میں پیغمبر اور کتاب، ایک حد تک ان کو سمجھایا گیا۔ جب وہ لوگ اس آواز کو بند کرنے کی کوشش کیے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی، غضب بھڑکا، جو انکار کرنے والے تھے ان کو تباہ کر دیا گیا۔ غور کیجئے، سوچئے برادر، نوح علیہ السلام ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم شعیب ہے، قوم لوط ہے، سوچئے ایسی 8 قوموں کا ذکر کر کے فرمایا۔ تو اللہ کے عذاب سے بچنے کا طریقہ ظاہر ہے کیوں یہ جو تنبیہ ہمارے پاس آئی ہے کیوں آئی؟ اس واسطے آئی ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہمارے فرائض میں یہ بات ہے کہ ہم اس کتاب کی بات لوگوں تک پہنچائیں، بجائے اس کے ہم کیا کریں؟ دوسرے کام کر رہے ہیں۔ تنبیہ کے لیے یاد رکھیے یہ کام کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے وہ بندے بھی اللہ کے، اللہ ان سے بھی وہی محبت رکھتا ہے جو ہم سے رکھتا ہے۔ تو اللہ کے یہ بندے غفلت میں دوزخ کا ایندھن ہو رہے اور ہم کیا کریں؟ ہم کو خود فکر نہیں تو ان کی کیا کریں گے؟ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں میں کہ آپ خود قرآن پڑھیے، قرآن کی بات پہنچائیے۔ انبیائی طریقہ اللہ جو متعین فرمایا ہے یتلو علیہم آیاتنا، ہماری آیتیں پڑھ کے سناتے، یہ طریقہ اپنائیے، شروع گھر سے کیجیے، بال بچوں سے، اور پھر محلے میں جس سے بھی آپ کانٹریکٹ ملتے ہیں ان کے سامنے بات رکھیے۔ یہی ایک طریقہ ہے جو کرنا ہے۔ اب سنیے بات کہ جب علم کی کتاب ہے، اللہ کے رسول کا کوئی قول و فعل اس کتاب کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ اللہ کی بات ہے، مسلمات میں سے ہے، قرآن سے قطعی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول کا کوئی قول کوئی فعل اس کتاب کے خلاف نہیں۔ خود اللہ کے رسول فرماتی ہیں کہ تم میری باتوں کو قرآن پر جانچو، اگر اس کے مطابق ہے تو سمجھو میں نے کہا، نہیں تو نہیں، رد کر دو۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ عرض کرنا پڑتا ہے کہ جھوٹی حدیث بیان کرنا، لکھنا حرام، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، مسلم حدیث، مسلم شریف کی حدیث ہے، جس نے میرے پر جھوٹ باندھا، جھوٹ بات بولا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مگر آپ غور کیجئے، سوچئے برادر کہ کتنی باتیں ہیں جو ہم رسول کے نام پہ جھوٹی اختیار کریں۔ یہ قرآن پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ واقعی حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اللہ کے رسول کی کیا ارشاد صحیح ہے، کیا ہے۔ یہ ایک معیار ہے جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اب آپ سنیے، ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا
هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. یہ پروردگار کی بات ہے برادر، غور کیجئے. ہم قرآن پڑھتے ہیں، پروردگار کو مانتے ہیں، اور ہمارے پاس یہ تصور ہے کہ کلمہ پڑھ لیے تو جنت گھٹے. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ اے ایمان والو، میں تم کو یہ ایسا سودا بتاؤں، ایسی تجارت بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچائے. تو کیا ثابت ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ خالی زبان سے ایمان لا لینا کافی نہیں ہے بھائی، یاد رکھیے، بلکہ اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. اس پر عمل کرنا ضروری ہے جو معاہدہ ہم کرے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے ہیں. ابھی آپ سنیں ترجمہ، بچے پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کلمے کے ذریعے ہم اپنے پروردگار سے یہ عہد کر رہے ہیں کہ دنیا میں جب تک تو رکھا، تیرے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر تیری اطاعت اور تیری بندگی، تیری عبادت کریں گے. ثواب کے وہی کام کریں گے جو تیرے رسول نے بتایا، اپنی طرف سے نہیں بڑھیں گے. اس کے معاوضے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ابدی زندگی ہماری مرضی کے مطابق ملے. یہ معاہدہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کے جواب میں پروردگار کا وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. جنات النعیم، اللہ کا وعدہ. اگر تم اپنے معاہدے کو پورا کرنے کی کوشش کرے، غلطی ہو گئی توبہ کرو، معاف کر دو. سوچو برادر، اللہ کا کس قدر آسان طریقہ ہے. ہم کو دنیا میں بہرحال کسی نہ کسی چیز کی پیروی کرنی ہے، کوشش کرنا ہے. بغیر کوشش کرے ہم بیٹھ نہیں سکتے. چنانچہ اللہ فرمایا یا ایھا الناس انک قادح، تیرا کام تو کوشش کرنا ہے نا، اچھی یا بری. ظاہر ہے کہ عقل کا فیصلہ کیا کہ وہ کوشش کی جائے جس سے کوئی خسارہ حاصل نہ ہو. تو یا ایھا الذین آمنوا سے مراد کون ہے؟ وہ لوگ جو ابدی زندگی چاہتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ تم کو دردناک عذاب سے بچاؤں. اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے قطعی طور پر، اگر ہم یہ تجارت نہیں کریں تو یاد رکھیے کوئی بھی ہم کو عذاب علیم سے نہیں بچا سکتا. اللہ کی بات ہے. ایک تو یہ اللہ فرمایا کہ دردناک عذاب سے بچنے کا سودا بتاؤں، طریقہ بتاؤں تم کو. تو اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کی اس ہدایت کے مطابق اگر ہم وہ کام انجام نہیں دیے، جس کی بعد میں تفصیل کرتا ہوں میں، تو کیا ہوگا؟ دردناک عذاب سے بچ نہیں سکتے. کیا ہے؟ سوچئے اپنے عقائد کا، اپنی فکر کا. وہ کیا ہے تجارت؟ فرمایا دردناک عذاب سے بچانے کی تجارت بھائی، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی باتوں پر یقین رکھو. زبان سے تو ایمان لا لیے، اس کا ثبوت دو کہ واقعی تم اللہ اس کے رسول کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ہم بولیں گے خالی نمازاں پڑھ کے، یہ کر کے. اس کے یار معنی مت لے لیجئے میں نماز کی نفی کروں. ابھی آپ سنیں یؤمنون بالغیب کی شہادت اعضاء کے ذریعے، زبان کے ذریعے، حرکت کے ذریعے نماز ہے. تو فرمایا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. دردناک عذاب سے بچنے کا طریقہ اللہ متعین کر رہا ہے کہ جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو. کیا جہاد کرو؟ لڑو. ذہن میں ہمارے فوری یہ بات آ گئی. یہ دراصل قرآن سے ناواقف ہونے کا نتیجہ ہے، یا تو پروپیگنڈا کا نتیجہ ہے. جہاد کہتے ہیں جہد. انسان اپنی پوری توانائیاں جس مقصد کے لیے لگاتا ہے وہ عمل اس کا جہاد کہلاتا ہے. اللہ اپنی کتاب میں اس جہاد کی تفصیل بتا دیا ہے. سورہ انعام میں فرماتا اللہ تعالیٰ قل اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ. آپ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تم کو خبردار کر دوں ابدی زندگی سے متعلق. ومن بلغ، جس تک قرآن پہنچے اس کا بھی ایک کام ہوگا. یہی بات اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرمایا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. اے امت محمدیہ، اگر میں چاہوں تو ہر کھیڑے میں ایک نبی مبعوث کر دوں.
پیغمبر کو بھیج دوں، چونکہ آخری کتاب تمہارے پیغمبر پر نازل کیا ہوں، اس لیے تمہارے پیغمبر خاتم الانبیاء ہے، ان کے بعد کوئی نبی کی ضرورت نہیں، کیونکہ کتاب کی حفاظت ہوگی، کتاب کی حفاظت کے ساتھ ساتھ سنت کی حفاظت بھی ہوگی، اسوے صحابہ کی بھی حفاظت ہوگی، خود قرآن میں بیان کر دیا اللہ تعالیٰ۔ تو فرمایا کہ اب اگر تم مانتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو، تو تمہارا کام کیا ہے کہ وہ جو مشن لائے انہوں اس مشن کو پورا کرو، غور کرو کیا کرنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر، ان کے ماننے والے دنیا کے چپے چپے میں پھیلے ہوئے ہیں، غلط تعلیم دے رہے ہیں، اور جس کے پاس اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تعلیم ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وظیفے جپ رہے ہیں، چلے کھینچ رہے ہیں باجا۔ سوچو برادر، تو یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ کہ کیا کرنا ہے؟ جہاد کے معنی عرض کرتا ہوں، کیا فرمایا؟ بلو شینا لباسنا فی کل خریتی نذیرہ، میں چاہوں تو ایسا کر سکتا ہوں، لیکن یہ کام تمہارے ذمے ہے۔ کیوں؟ تم خیر امت ہو، تم امت وسط ہو، وتکونوا شہداء علی الناس، جب حشر کے دن تمہارے پڑوسی تمہارے ملک والے پیش ہوں گے تو تم کو گواہی دینا پڑے گا کہ پروردگار میں نے تیری بات ان تک پہنچائی، ان کو ابدی زندگی سے خبردار کیا۔ اگر نہیں کرے ہیں تو یاد رکھیے دردناک عذاب سے بچنا ناممکن ہے۔ یہ نماز نہیں بچا سکتی ہم، یہ روزے نہیں، یہ حج نہیں۔ غور کرو آپ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کہ یہ کام کیسے کرنا، طریقہ بتا رہا، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، خبردار کافروں کی فکر اختیار مت کرو، ان کی اطاعت مت کرو، بولے تو اٹھو بیٹھو کی بات نہیں، بات ان کی جو فکر ہے ویسی تمہاری فکر نہ ہونا۔ ان کی فکر کیا ہے؟ دنیا برائے دنیا، زینا للذین کفروا الحیات الدنیا، اپنی زندگی کا ہر معاملے میں وہ دنیا کا مفاد دیکھتے ہیں، نقصان دیکھ کے کاروبار کرتے ہیں، تعلقات جوڑتے ہیں، معاملات کرتے ہیں۔ تمہارا یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا کام کیا ہونا چاہیے؟ تم اپنے ہر معاملے میں ابدی زندگی کا نفع و نقصان رکھو۔ فلا تطع الکافرین، اللہ کا یہ ارشاد، ان کی کافروں کی اطاعت مت کرو، زینا للذین کفروا الحیات الدنیا۔ پھر ایک ہو گیا، دوسرا جو ہے وہ جاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس کتاب کے ذریعے جہاد کبیر کرو۔ ان کی کتاب کے ذریعے جہاد کبیر کیا ہوگا بھائی؟ جو باطل عقائد ہیں، جو باطل نظریات ہیں، قرآن کی روح سے، قرآن کی روشنی میں ان کا ابطال کیا جائے، زبان سے، قلم سے۔ سوچئے برادر، غور کیجئے، جہاد اس کو بلا لاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں واضح طور پہ فرمایا۔ ہمارے ذہن میں جو جہاد ہے جنگ ہے، نہیں بھائی، جارحانہ جنگ تو اسلام میں جائز ہی نہیں، لا اکراہ فی الدین، اللہ کا ارشاد ہے، زبردستی نہیں دین میں۔ تمہارا کام ہے ان کو سمجھانا، سمجھ میں ہے؟ دیولوں کو توڑنا مسلمان کا کام نہیں، مجال نہیں مسلمان توڑے دیول، بلکہ دیول کے ماننے والے توڑنا چاہیے، یہ ہے اللہ کی بات۔ لیکن ہمارے پاس معاملہ الٹا ہے۔ تو عرض کر رہا یہ تھا میں کہ جہاد کا طریقہ بتا دیا ہے، سمجھ میں آیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بلغ انی ولو آیا، ارے پہنچاؤ اگر ایک بات بھی معلوم۔ سوچو آپ، یہ ایک بات ہم کو معلوم ہے تو ہمارا کام ہے اپنے گھر سے شروع کریں، ضروری ہے برادر، اس کے بغیر نجات نہیں ہے بھائی، دردناک عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ جہاد ترک کرنے پر کیا ہوتا ہے یہ اللہ اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے برادر۔ سورہ مائدہ میں فرماتا اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو تم میں سے اپنے دین سے پلٹ جائے گا۔ کیا پلٹنا؟ نمازاں چھوڑ دینا، روزہ چھوڑ دینا نہیں، جہاد ترک کر دینا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ لا یخافون لومۃ لائم، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور کسی کی ملامت سے نہیں ڈرتے، کسی نقصان کی پرواہ نہیں۔ کیا ہے؟ ارتداد، جہاد ترک کرنا۔ جہاد کے معنی لڑنا نہیں بھائی، اللہ کی بات پہنچانا، امر بالمعروف نہیں منکر۔ پہلا امر اعبد اللہ، پہلی نہیں ولا تشرکوا بہ شیئا، یہ ہے پروردگار کی بات۔ سوچئے، غور کیجئے، کیا فرمایا؟ من اللہ ورسولہ وہ جہاد فی سبیل، اگر تمہاری مال، تمہاری تجارت،
تمہارے مکان، تمہاری دولت، تمہارے